میری اپیل ہے ہر اس شخص سے جو کسی بھی مشکل کا شکار ہے، کسی بھی آزمائش کا شکار ہے، کسی بھی ذہنی پریشانی کا شکار ہے، وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار ہے، کسی الجھن کا شکار ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی درد میں ہے، فقر میں ہے، آزمائش میں ہے، قرض میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ اپنی رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کثرت کرے استغفر اللہ کی، استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کسی بھی صورت میں اپنے مالک کے حضور استغفر اللہ کرتا رہے۔ جب تک استغفر اللہ کرتا ہے بخشش ہوتی رہے گی، کرم ہوتا رہے گا، اس پہ رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ پاک درگزر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے گناہ معاف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے جو انسان بہت زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں بالکل بھی، اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس پہ آپ نے ہمیشہ ہر بات کے دوران انشاءاللہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو الحمدللہ کہنے کی توفیق دیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے اس استغفر اللہ کے حوالے سے ایسی ایسی میریکل سٹوریز ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں۔ میرے اپنے چینل پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہیں استغفر اللہ کے حوالے سے، جنہوں نے استغفر اللہ پڑھا، جن کی اولاد نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، جن کے نوکری نہیں تھی، جاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھی نوکری دی، جن کا اپنا گھر نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر دیا، جن کے باہر کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، باہر جانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے باہر کے ویزے میں آسانی کر دی، جن کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، شادی نہیں ہو رہی تھی، رکاوٹیں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا کیے، جو لوگ بیمار تھے، پریشان حال تھے، تکلیف میں تھے، درد میں تھے، انہوں نے استغفر اللہ کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تکلیف، وہ درد ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو، دماغ کو، ان کے روح کو سکون دیا۔ استغفر اللہ کی اتنی برکات ہیں کہ اگر آپ سننے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم پڑ جائے لیکن استغفر اللہ کی برکات ختم نہیں ہوں گی۔ کہنے کو یہ چھوٹا سا لفظ لگتا ہے ہمیں کہ یہ چھوٹا سا استغفر اللہ ہی تو ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، ہمیں کوئی بڑا وظیفہ ملے، ہمیں کوئی ایسی چیز ملے جسے ہم کریں اور ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں میں ہمارا کام ہو جائے، تو کوئی بڑے سے بڑے وظیفے بھی ہیں، بہت اچھے اچھے وظیفے ہیں، لیکن آپ یقین کریں، آپ اس استغفر اللہ کو زندگی میں شامل کریں، اس کا ذکر کرنا شروع کریں، آپ اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں سے بدلتا ہوا دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں ہونے والی پازیٹیو چینجز کو دیکھ کے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ استغفر اللہ پڑھیں، آپ یقین کریں استغفر اللہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ ہم کیا ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اپنے گناہوں پر۔ اب کیا ہے گناہوں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، ضروری نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی بہت بڑے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہوئے، ہم انسان ہیں، ہمارے پاس روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم جس میں 7 سے 8 گھنٹے بھی اگر ہم سوئیں تو 15 سے 16 گھنٹے ریمیننگ ہم لوگ جاگتے ہیں۔ اب ہم انسان ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، بات کے دوران کسی سے ہم مذاق ایسا کر لیتے ہیں کہ اس کا دل دکھ جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے ہمارے حصے میں۔ ہم وقتی طور پہ خود کو بچانے کے لیے یا کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، دل آزاری کر دیتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا لیتے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم ڈیلی روٹین میں کر جاتے ہیں۔ ہم کوئی ناشکری کی بات ایسی کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، چھوٹی سی تکلیف آئی ہم نے ناشکری شروع کر دی اللہ تعالیٰ سے، توبہ اللہ تعالیٰ سے بھی، اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا ہم پہ تکلیف آ گئی، بہت آزمائش آ گئی، یہ تو نے کیا کیا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم روزانہ اپنی ڈیلی روٹین میں کر جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں لگتا یہ گناہ، لیکن یہ گناہ ہوتے ہیں، اور جب یہ گناہ چھوٹے چھوٹے ہمارے لیے تو یہ گناہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ کیا ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے یہ گناہ چھوٹے چھوٹے کنکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب ہمارے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، روزانہ 10-12 ہم سے گناہ ہو گئے، پھر ایک وقت آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کنکر ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کا، وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کا جو وہ پہاڑ ہے وہ ہماری دعاؤں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ہماری دعائیں قبولیت اختیار نہیں کرتی، پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم استغفر اللہ کرنے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، ہم سارا دن استغفر اللہ کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہمارے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب معاف ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ جو کنکروں کا ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے گناہوں کا، کنکر سے مل کر وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آہستہ آہستہ ہماری روزانہ کے استغفار سے وہ جب کنکر گرنا شروع ہوتے ہیں، پہاڑ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ پہاڑ
گڑبڑ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور تب کیا ہوتا ہے، ہماری دعا قبول ہوتی ہے، پھر ہم اپنا مسئلہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے جاتے ہیں، وہ فوراً قبولیت اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نواز دیتے ہیں، بس شرط یہ کہ صبر سے کام لیں۔ بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں ہم نے اتنے ٹائم استغفر اللہ پڑھا، ہمارا کام نہیں ہوا، اتنے ٹائم پڑھ کے دیکھا، ہمیں فلاں چیز نہیں ملی۔ بھائی صبر کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ہم اب کسی انسان کے پاس ہم جا رہے ہیں کسی بھی چیز کی درخواست لے کر کہ ہم نے فلاں انسان سے کام کروانا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ساتھ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے، اس سے بنا کے رکھیں گے، اس سے پیار سے بات کریں گے تاکہ ہمارا کام ہو۔ ہم چاہتے ہیں اس سے لڑنا شروع تو نہیں کر دیں گے کہ لڑکے فوراً کہیں گے ہمارا یہ کام کرو کرو کرو، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی کوئی شخصیت ہوتی ہے، ہمیں باہر بٹھاتے ہیں، ہمیں انتظار کرواتے ہیں، سب مل لیتے ہیں، جب وہ شخصیت فارغ ہوگی، اسے ٹائم ملے گا، جب ہمارا نمبر آئے گا تو ہم تب جاتے ہیں اور ہمارا تب کام ہوتا ہے۔ اس لیے صبر سے کام کریں۔ اگر کوئی چیز نہیں مل رہی آپ کو، آپ نے بہت دعائیں مانگ لی ہیں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز ضرور دیں گے۔ اپنے صبر کے ساتھ ناشکری نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر نوازیں گے۔ ہم اپنے لیے کبھی کبھار ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں وقتی طور پر تو بہت فائدہ مند لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز مل جائے تو ہماری زندگی سیٹ ہو جائے گی، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس چیز کے ملنے سے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی پہ کتنے برے اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیز میں اپنے انسان کو دوں گا تو اس سے اس کا نقصان ہے، فی الوقت تو ہمیں فائدہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ شکر ہے کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملی، اگر وہ مل جاتی تو اس سے ہمارا یہ نقصان ہو جاتا۔ لیکن کبھی کبھار ہماری توبہ میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اسے بہتر بنا کر ہمارے حق میں ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، استغفر اللہ ایک لفظ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ دن بھر اس کا ذکر کریں، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، کوئی آپ نے تسبیح نہیں پکڑنی، کوئی کاؤنٹر نہیں پکڑنا، کوئی تعداد نہیں رکھنی، آپ کی آسانی جتنا آپ پڑھ سکیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اپنی زبان سے فضول گوئی ختم کر دیں۔ محفلوں میں بیٹھ کے 4 4 گھنٹے آپ لوگوں نے بیٹھ کے جو ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، صرف استغفر اللہ پڑھیں۔ آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، جب دیکھیں ایک وقت آئے جب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو سوچیں، ہم تو انسان ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے معافی مانگنے کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری دنیا، ساری کائنات ہے، دو جہان ہے۔ تو کیا ہوگا، جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں راضی کریں گے، ہماری پسندیدہ چیز دے کر، ہماری اس دعا پہ کن فرما کر جس دعا کے لیے ہم سال ہر سال 10 10 سال سے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کثرت سے پڑھیں، بے انتہا پڑھیں، کوشش کریں کہ آپ کا مقصد، آپ اٹھیں ہیں صبح آپ کا یہی مقصد لے کر اٹھیں، آج میں نے اپنے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے، آج میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ استغفر اللہ کی کثرت کریں، زبان کو پاک رکھیں، یقین کریں آپ کی زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا، آپ کی وہ دعائیں قبول ہوں گی، ایسے ایسے آپ کے کام سیدھے ہوں گے جو کئی کئی سالوں سے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ آپ کا گھر نہیں ہے نا، آپ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، استغفر اللہ پڑھیں۔ آپ کی جاب نہیں ہے، استغفر اللہ کی کثرت کریں، آپ حیران رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے دروازے کھول رہے ہیں۔ اس طرح بہت میریکل سٹوریز ہیں، بہت میریکل سٹوریز کی ایک میریکل سٹوری میں یہاں شیئر کرتی ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کو پروجیکٹ ملا تھا اپنی یونیورسٹی یا کالج کی طرف سے، تو وہ ان سے صحیح نہیں بن پا رہا تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ وہ بنا لے، اس سے بن جائے، اس نے دن رات ایک کر دیا لیکن اس سے وہ پروجیکٹ نہیں بن پایا۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، تو استغفر اللہ پڑھ کے میں اٹھا، باہر گیا کسی کام سے، تو وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے اور وہ کسی چیز کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں ایک شخص دوسرے انسان سے کہہ رہا ہے کہ آپ نا کسی بیٹری کا شاید نام لیا کہ وہ بیٹری یوز کر کے دیکھو، اس سے شاید آپ کا یہ کام ہو جائے۔ وہ دو لوگ آپس میں اپنے مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے، لیکن جو انسان پروجیکٹ بنا رہا تھا وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے سنی وہ بات، اس کے دماغ میں آئی کہ میں اپنے پروجیکٹ میں بھی یہ بیٹری کیوں نہ استعمال کر کے دیکھوں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر آ کر وہ بیٹری اس چیز کو استعمال کر کے دیکھا اور اس کا پروجیکٹ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے دیکھے اس کی مدد کی، صرف اس نے استغفر اللہ پڑھا، جہاں وہ اتنے ٹائم سے پریشان تھا، خوار ہو رہا تھا، ٹینشن میں تھا، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی اور اس کے معاملات آسان ہو گئے اور اس کا پروجیکٹ کامیاب طریقے سے کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور بہن تھی، وہ اپنا گھر بنانا چاہتی تھی، ان کے پاس اسباب نہیں بن رہے تھے، زمین لے کے پڑی ہوئی تھی، کہتی ہے بہت پریشان تھی، چاہتی تھی قرضوں سے جان چھوٹ جائے، کرائے سے جان چھوٹ جائے۔ انہوں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا اور وہ کہتی ہیں کہ انہیں نہیں اندازہ، آج تک اندازہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے راستے آسان کیے اور کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور اب ان کا اپنا گھر ہے ماشاء اللہ۔ دیکھیں، صرف انسان نے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، آپ یقین کریں
کوشش کریں اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ اس کے بعد دیکھیں جب اللہ راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے طریقے سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راضی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس لیے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دوست احباب کو بھی اس کی تلقین کریں، خود پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان کریں گے، آپ کی رکاوٹیں ختم کریں گے۔ اور جب بھی 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، دن میں جب بھی نماز پڑھیں دعا مانگیں اپنے بہن بھائیوں کو، تمام ملک کے لوگوں کو، غزہ کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کا خیال رکھیں، آس پاس کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔